السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، انشاءاللہ ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیار محبت کے ساتھ ایک بار درود شریف بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آئیے جی، تمہارا وقت ضائع کیے بغیر ہم بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ قرآن کی نئی بنیادی معلومات سے روشناس ہونا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 7۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم وحی اور اس کی بنیادی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے، چونکہ قرآن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے وحی ہے، تو انہیں کی بنیادی معلومات کے بارے میں ہمیں جاننا ازحد ضروری ہے۔ وحی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف مع اقسام۔ وحی کی لغوی تعریف، یہ وحی کا لفظ جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہیں خفیہ طور پر اشارہ کرنا، پیغام دینا اور تیزی کے ساتھ کسی کے دل میں بات ڈال دینا۔ لغوی معنی، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں خفیہ طور پر اشارہ کرنا، پیغام دینا اور تیزی کے ساتھ کسی کے دل میں بات ڈال دینا۔ یہ وحی کے لغوی معنی ہو گئے۔ اب آ جائیں جی وحی کے اصطلاحی معنی کی طرف، جس کا عربی میں تعریف جو ہے وہ یہ ہے، ہوا کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ او علی رسول من رسولہ۔ بہرحال یہ جامع تعریف ہے۔ وحی جو ہے وہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا المنزل، جو کہ نازل کیا گیا ہے، علی نبی، کسی بھی نبی پر، من انبیائی، اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے۔ ترجمہ یہ ہے، وہی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا کلام ہے جو اپنے انبیاء میں سے کسی پر نازل فرماتا ہے۔ اب جی وحی کی لغوی تعریف، اس کے بعد اس کی اصطلاحی تعریف۔ اب وحی کی اقسام وحی، تو وحی کی دو بنیادی اقسام ہیں۔ وحی شرعی جو ہے، ایک وحی مطلوع ہے، نمبر 2 وحی غیر مطلوع ہے۔ پھر وحی کی جو ہے نا، وہ مطلوع ہو یا غیر مطلوع ہو، ان کی پھر اپنی صورتیں ہیں، جو کہ عام طور پر ہم قرآن کے نزول کے بارے میں ان کا تذکرہ ہوا ہے کہ قرآن مختلف صورتوں میں آپ پر نازل ہوا ہے، فرشتے کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے دل پر جو ہے نا وحی کا نزول فرماتا ہے۔ وحی کی مختلف صورتیں ہیں۔ یہ وحی کی بنیادی اقسام ہیں، وحی مطلوع، نمبر 2 وحی غیر مطلوع۔ اب آ جائیں جی وحی مطلوع کا مطلب۔ تو وحی تو اللہ کا پیغام ہو گیا، اور مطلوع بمانی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو وحی مطلوع وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے عام حالات میں اور نمازوں میں۔ اس وحی مطلوع میں الفاظ اور معانی دونوں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وحی مطلوع یعنی وہ وحی، اللہ کا وہ پیغام جس کی تلاوت کی جاتی ہے عام حالات میں بھی اور نمازوں میں بھی۔ وحی کی جو دوسری بنیادی قسم ہے، اچھا، اس کی پہلی وحی مطلوع سے جو مراد ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اب کی دوسری قسم جو ہے وحی غیر مطلوع، غیر مطلوع معنی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔
ویسے تو احادیث مبارک کا درس تدریس ہوتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ جس طرح کی قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ کی تلاوت نہیں ہوتی۔ تو وہی غیر مطلوع کا مطلب جو ہے وہ وہی الہی ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی نمازوں میں اور نہ عام حالات میں قرآن مجید کی طرح۔ اس وہی غیر مطلوع میں آغاز نبی اور رسول کے ہوتے ہیں، جبکہ معنی اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو یہ جی آج کا درس ہو گیا، جس میں ہم نے وحی کے لغوی معنی، وحی کے اصطلاحی معنی، اور پھر اس کے بعد وحی کے اقسام جو بنیادی اقسام ہیں، یہ وحی شرعی ہے، اور بھی وحی کی بہت سی اقسام ہیں، وحی بنیادی ہے، اور اس کے وحی شرعی کے علاوہ کافی اقسام ہیں، اس کی انشاءاللہ اس تفصیل میں پھر بعد میں جائیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی نوٹ کر لیں۔ تو اقسام وحی میں وحی مطلوع، اور نمبر 2 وحی غیر مطلوع۔ پھر وحی مطلوع کا مطلب وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے عام حالات اور نمازوں، جس سے مراد قرآن مجید ہے۔ اور نمبر 2 وحی غیر مطلوع، وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی نمازوں میں اور نہ عام حالات میں قرآن مجید کی طرح۔ تو آج کے لیے انشاءاللہ تعالی اتنا ہی درس کافی ہے۔ آئندہ کے لیے ہم انشاءاللہ اور مزید اچھی ویڈیوز تمہاری خدمت میں پیش کریں گے، تاکہ بچوں کو قرآن مجید کی سمجھ اچھی طرح آ سکے، اور تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں اپنے اس عظیم کلام کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے نا آج کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔